بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، پروگرام ہے ترشاوا پھلوں کی کاشت یا ترشاوا باغات سیریز۔ یہ ترشاوا باغات سیریز اس میں دیکھتے ہیں یہ سٹرس کے جتنے باغات ہیں یا پلانٹس ہیں ان کے لیے کس قسم کی آب و ہوا کی ضرورت ہے، اور خصوصاً یہ ہمارے جو جنوبی پنجاب والے لوگ اور جو ہمارے اسپیشل پرسن عاصم صاحب لیا سے ان کے نام پہ یہ سیریز بنا رہا ہوں، یہ اسپیشل پرسن ہے۔ یاد رکھیں ترشاوا پھل جو ہے یہ اس گرم علاقے کا گرم علاقے کو کہتے ہیں منطقہ حارہ کہتے ہیں عربی میں گرم علاقے کا، اور اس کے ارد گرد علاقوں میں یہ کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ پنجاب سے بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہیں، اور پنجاب میں ایک سٹرس کے نام پہ سرگودا جو ہے وہ بہت معروف ہے، سرگودا کپور ڈویژن، اور خاص طور پہ سرگودا میں جب ہم دیکھتے ہیں سرگودا، اس کے علاوہ مجھے کالز بھی آتی رہتی ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے، ایک ایڈوکیٹ ہیں ان کی، اور اس طرح ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کی بھی کالز آتی ہیں، فیصل آباد سے آتی ہیں، ساہیوال سے آتی ہیں، ملتان سے آتی ہیں۔ تو یہ ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کاشت کے لیے موزوں ترین یہ علاقے ہیں، اور اس کو ویسے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں، تو سطح سمندر سے تقریباً 758 میٹر کی بلندی تک اس کی کاشت ممکن ہے۔ ایسے علاقے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم، اور گرمیوں میں کوئی 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو، تو یہ بڑا اچھا درجہ حرارت یہ تصور کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور پھلوں کے لیے یہ تو خیر بہترین ہیں ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور اس خطۂ ارض میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، جہاں مائنس میں بھی چلا جاتا ہے درجہ حرارت، -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو وہاں پہ بھی اس کی کاشت ممکن ہے، -2 تک جو جاتا ہے وہاں۔ اور سردیوں میں اگر تھوڑے عرصہ کے لیے درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ اور گرمیوں میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ یہ اگر سے اوپر ہو جائے، تجاوز کر جائے، یا 2 سے زیادہ نیچے چلا جائے، مائنس میں چلا جائے، تو جو ترشاوا پھلوں میں نقصان وہ قابل برداشت حد تک ہوتا ہے۔ تاہم اگر زیادہ عرصہ کے لیے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، قابل برداشت ہے، لیکن اگر زیادہ عرصہ کے لیے یہ درجہ حرارت گرمیوں میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ جائے، اور تو ترشاوا پھلوں کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر درجہ حرارت جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ یعنی نقطہ جماد جو سے نیچے چلا جائے تو بھی نقصان ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر تک۔ اور پنجاب میں گرمیوں میں
میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اکثر جو ہے 4 سے 6 ہفتوں تک کے لیے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے جب 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، اور اس دوران ہوا میں نمی کا تناسب بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ جب زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے نا تو آبی بخارات اڑ جاتے ہیں، تو اس وقت ڈرائی سیزن ہو جاتا ہے اور نمی ہیومیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے، اور جس سے ترشاوا پھل پودوں اور پھل دونوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی عمل پودوں کے انحطاط کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ میں یہ ایک سیریز کی میں نے سٹارٹ کی ہے، تو اس سیریز میں جو آب و ہوا کی ڈفرینٹ سائنسدان ہونے کے ناطے مختلف میں کنسلٹ کر رہا ہوں، لٹریچر کو بھی اور اپنے تجربات کو بھی، اپنے نوٹس کو بھی، تو دیکھتا ہوں جو تجارتی پیمانے پر ترشاوا پھلوں کی کاشت ہے نا، یہ اس کو سطح سمندر سے لے کے سطح سمندر سے آگے چلے جائیں نا تو 1500 فٹ سے لے کے یہ وہاں سے آگے چلیں 1500 فٹ سے 2500 فٹ تک کی بلندی تک اس کی کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پھل پکنے کے دوران بارش نہ ہو، اور جہاں درجہ حرارت جو ہے نا ان دنوں 27 ڈگری سینٹی گریڈ سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہو، وہ زیادہ موزوں تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے سٹرس کے اسپیشلسٹ کا یہ ان کی رائے ہے، اور سنگترے کو جو ہوتا ہے نا اس کو مالٹے کی نسبت معتدل آب و ہوا چاہیے، اس لیے اس کے پھل کو گرمی اور تیز ہواؤں سے بچانا چاہیے، اور کنوں کی اچھی پیداوار کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے جیسے میں نے بتایا ابتدا میں کہ سرگودا بہت زبردست ہے، فیصل آباد ہے جہاں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو اس وقت کنوں جو ہے نا ہم وہاں کنوں کے باغات ہمارے تھے، تو وہاں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، تو وہاں فیصل آباد میں بہت زبردست ہے، اور ساہیوال، یہ 3 جو ہے نا یہ ان کا شمار پاکستان کے بہترین علاقوں میں ہوتا ہے، ایک سرگودا، یہ دوسرا فیصل آباد، اور تیسرا ساہیوال۔ تو میری جان اس کے علاوہ جو سردیوں میں دیکھیں نا سردیوں میں سردی کا چھوٹے پودوں پر برا اثر پڑتا ہے، خصوصاً جب درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر جاتا ہے اور کورا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر خاص طور پہ کاغذی لیمن پر زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ سردی والے علاقوں میں جو مناسب روٹ سٹاک کا استعمال اور کورے کے خلاف اچھی طرح مقابلہ کرنے والی اقسام ہیں، وہ سیب برگا وہ لگانی چاہیے، اور اسی طرح بعض اقسام مثلاً ریڈ بلڈ ہے اور روبی بلڈ ہے، اور یہ جو ہے نا اس وقت تک سرخ نہیں ہوتی جب تک شدت کی سردی نہ ہو، اس لیے یہ اقسام اکثر دیکھا ہے ہم نے، یہ ہری پور ہو گیا، سوات ہو گیا، مالاکنڈ ایجنسی میں یہ کامیابی سے کاشت کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو ترشاوا پھلوں کے متعلق زمین سے آگاہ کروں گا، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اگلی جو نشست ہے میری ہوگی ترشاوا باغات اور اس میں زمین، یہ پارٹ 3 ہوگا، یہ پارٹ 2 آج کا اس سیریز کا۔ پہلا تو میں نے ابتدائیہ کیا تھا نا جس میں ٹاپ کے 10 کنٹریز وہ میں نے بتائے تھے، اور جس میں جن کے نام پہ میں یہ منسوب کر رہا ہوں وہ ہمارے ایک اسپیشل
اور بینائی سے محروم ہیں، بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، ان دعاؤں میں یاد رکھیں، بینائی سے محروم ہیں، ان وہ ہیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ نالج ہے وہ شکریہ۔ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔